آزاد کشمیر کے بعد اب خیبر پختونخوا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور خطرہ موجود ہے۔ خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ سلسلہ پورے ملک میں پھیل سکتا ہے، کیونکہ اب یہ خبر سامنے آ گئی ہے کہ حکومت نے IMF کے آگے بالکل لیٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور 1 جولائی سے بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کی حامی بھر لی ہے۔ اب اس کے بعد 2 مختلف خبریں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ 85 روپے تک یونٹ جا سکتا ہے، 85 روپے تک، جو اب بھی 60 روپے سے اوپر ہے، اب یہ 85 روپے تک جا سکتا ہے۔ جبکہ دیگر لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہی آپ دیکھیں یہ 90 روپے تک چلا جاتا ہے، بے شمار ٹیکسز ہیں اور چیزیں ہیں، کئی مد میں جناب لوگ اس طرح سے بجلی کے بل دے رہے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے یہ تو پھر 100 روپے تک چلا جائے گا۔ لیکن اگر 85 روپے کا بھی آپ اندازہ لگائیے تو اب لوگ بجلی کے بل نہیں دے سکیں گے۔ غریب طبقے کی بات چھوڑ دیجئے، متوسط طبقہ بھی نہیں دے سکے گا۔ ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ 1 جولائی کے بعد آپ دیکھیے گا کیا حالات بنتے ہیں، کیونکہ حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور حامی بھر لی ہے۔ IMF کی شرائط کے مطابق اب بجلی کو مزید مہنگا کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اب یہ بھی صورتحال ہے کہ جو سولر لوگ لگوا چکے ہیں ان کے لیے بھی بری خبر ہے کہ اس کے لیے اب پالیسی اور بنائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے جو لوگ سولر پر چلے گئے ہیں اس سے اب ہو یہ رہا ہے کہ بجلی کی کھپت کم ہو رہی ہے، لوگ خود بجلی اپنی بنا رہے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو وابڈا کو بجلی بیچی جاتی ہے اس کا ریٹ کم کر دیا جائے، شاید 10 روپے سے بھی نیچے لایا جائے، یہ بات ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جناب دیگر جو معاہدے ہیں ان سے میں بھی تبدیلی لائی جائے۔ اب اس سے ہوگا یہ کہ کنزمپشن، کھپت اور زیادہ کم ہو جائے گی، جو پہلے ہی کم ہے۔ جب کھپت کم ہوگی تو پھر کمائی اور زیادہ کم ہو جائے گی۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بجلی کے نظام کو اس طرح چلایا جا سکے۔ بجلی کا نظام مکمل طور پر تباہ ہونے جا رہا ہے، بیٹھ رہا ہے۔ لوگ شاید بہت سے ایسے ہوں گے جو آف گریڈ چلے جائیں گے، یعنی وہ باوڈا سے تعلق ہی نہیں رکھیں گے، ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اوپر سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو خبریں آ رہی تھیں ان کے ساتھ ساتھ اب علی من گنڈا پور، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، وہ تنگ آ چکے ہیں۔ اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 15 دن کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں، 15 دن کے بعد ہم جو وابڈا کے دفاتر ہیں ان پر قبضہ کر لیں گے، پیسکو کے دفاتر پر قبضہ کر لیں گے۔ 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک طرف بجلی کے بھاری بھرکم بل ہیں اور دوسری طرف 18 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ اس طرح کیسے چل سکتا ہے؟ لوگوں میں غربت ہے، پریشانی ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے اور اوپر سے یہ لوڈ شیڈنگ، شدید گرمی ہے، تو لوگ یہ برداشت نہیں کریں گے۔ اب خطرہ یہ ہے کہ جس طرح علی من گنڈا پور کہہ رہے ہیں تو پھر اگر وہی آزاد کشمیر کی طرح لوگ نکل آتے ہیں، آزاد کشمیر میں تو بجلی کے بل کم کر دیے گئے ہیں اور اسی طرح آٹے کی قیمت نیچے لانے کا کہہ دیا گیا، اس کے لیے پیسے بھی جاری ہو گئے، رقم بھی جاری ہو گئی، تو کیا خیبر پختونخوا کے لوگ اگر نکلتے ہیں تو حکومت ان کی بھی ڈیمانڈ اسی طرح پوری کرے گی؟ اور لوگ دیکھ رہے ہیں علی من گنڈا پور اس طرح کی بات کر رہے ہیں، میں لوگوں کو لے کر نکلوں گا۔ وفاقی حکومت تھریٹ کر رہی ہے، دھمکیاں دے رہی ہے کہ ایسا کیا تو جناب دیکھیں پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم گورنر راج لگا دیں گے۔ اس پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنر راج بالکل مسئلے کا حل نہیں ہوگا، کیونکہ آزاد کشمیر نے دیکھ لیا ہے اگر یہ ایک ماس موومنٹ بن گئی تو صورتحال بے قابو ہو جائے گی، کیونکہ آزاد کشمیر کی آبادی اور خیبر پختونخوا کی آبادی میں بہت فرق ہے، حالات بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے، پکی خبر ہے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا کہہ دیا گیا ہے۔ اب جس IMF کی بات مان کر کیا جا رہا ہے وہ IMF اب تک یقین دہانی کروانے کو تیار نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ ضرور IMF نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کی معاشی نمو بہت کم رہے گی اور ڈالر 329 روپے کا ہوگا، 18% بڑھے گا اگلے سال میں، جون 2025 تک 18% بڑھ کر 329 روپے کا ڈالر ہو جائے گا۔ اور IMF یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ نے جس طرح ڈالر کو روکا ہوا ہے یہ بھی منظور نہیں ہے۔ تو IMF کی تمام شرائط ماننے کے علاوہ لگتا ہے حکومت کے پاس چارہ کوئی بھی نہیں ہے اور حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی سن لیجئے، وہ کہتے ہیں جی علی من گنڈا پور جو ہم کہیں گے، جو وفاقی حکومت کہے گی وہی کہیں گے، یہ صرف بڑکے لگا رہے ہیں، ایسی دھمکیاں دے رہے ہیں، مگر ساتھ خود بھی جناب مان رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں خراب ہوئے ہیں۔ تبھی انہوں نے کہا ہے کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی جائے، کہ ٹہرے میں نہ بلایا جائے، یعنی 6 ججز کے خط کا جو معاملہ ہے اس کو اس طرح سے نہ دیکھا جائے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کو دھمکایا گیا، یہ سب کچھ ہوا، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ باہری چیزیں سیٹل کر لی جائیں، یہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب میدان میں آگے ہیں اور اب وہ اس طرح سے ایک طرف کبھی کہتے ہیں جی مذاکرات کریں، کبھی علی من گنڈا پور کو دھمکیاں، کبھی ججز کو دھمکیاں، طلال چودھری کی صورت میں، دیگر لوگوں کی صورت میں، فیصل واڈا کی صورت میں اور مصطفیٰ کمال، سب یہ حکومت میں ہیں، کامران ٹسوری، یہ سب
دیگر لوگ جو ہیں وہ دھمکاتے رہے، اور اب جناب ساتھ ہی کہہ رہے ہیں ججز کو کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ نوٹ کیجئے کہ اعتزاز احسن صاحب نے جو بات کی ہے فیصل وارڈا صاحب کے حوالے سے جی این کے پروگرام میں اکبر باجا کے ساتھ، میزبان کے ساتھ، کہ فیصل وارڈا کہاں سے آئے ہیں، کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے، نہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، نہ نون لیگ سے ہے، نہ ایم کیو ایم سے ہے، کس طرح بن گئے؟ سنا ہے تو یہ ہے کروڑوں روپے دے کر لوگ سینٹر بنتے ہیں، لیکن میں الزام نہیں لگا رہا، مگر کیا ہوا، کیسے بن گئے، دیکھیں کہاں سے آئے ہیں، کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے، کس طرح یہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے اور توہین عدالت ہوئی ہے۔ اور پھر یہ کہ جی پگڑیاں اچھالیں گے، تو یہ تو بڑی خوفناک بات ہے، ججز کے بارے میں کہیں گے تمہاری پگڑیوں سے فٹ بال کھیلیں گے، یہ بہت خوفناک بات ہے۔ پھر انہوں نے یہ بات بھی کی کہ اب یہ جو ججز کا معاملہ ہے اس پہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نیچلے جونیئر ترین جج سے لے کر سینئر ترین جج تک یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اب یہ انسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے، ورنہ ساری تباہی ہو جائے گی، جوڈیشری بالکل ختم ہو کے رہ جائے گی۔ تو اب وہ انسٹیٹیوشنلی سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، یہ اسی طرح دھمکا کر معاملات کو کسی طرح سے نکالنا چاہ رہے ہیں جو اب ان کے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب آج روتے دھوتے رہے پھر کہ جی میرے لیے قوم کیوں نہیں نکلی، ان کو یہی گلا ہے، مجھے کیوں نکالا، کہتے ہیں مرتے دم تک کہتا رہوں گا مجھے کیوں نکالا، ان کو یہی نہیں ختم ہو رہا معاملہ کہ جی مجھے کیوں نکالا۔ وہ کہہ رہے ہیں 1993 سے لے کر میں بولتا رہوں گا، نہیں چھوڑوں گا، مجھے کیوں نکالا، یہی کہتا رہوں گا۔ اور ججز کی آڈیوز میرے پاس ہیں، ثاقب نثار کی آڈیوز ہیں۔ پھر یہ کہا کہ ججز کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی۔ بھائی سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں، قول آپ کے کہ اس وقت ججز پر اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا اور ان کے تحت ججز نے میرے خلاف فیصلے دیے۔ آج جب ججز یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی مداخلت ہو رہی ہے تو آپ انہی ججز کے خلاف ہو گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ ہے نظریات، یہ ہے سوچ کہ پہلے کہتے تھے ججز نے غلط فیصلے لیے تھے، دباؤ میں آ کر یہ کیا، اور اب کہہ رہے ہیں جی ججز اب صحیح فیصلے کیوں دے رہے ہیں، دباؤ میں کیوں نہیں آ رہے۔ یہ ہے ان کا نظریہ، یہ ہے ان کی سیاست۔ بہرحال جناب اس کے ساتھ ایک اور خبر یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب، ان کی واپسی ہوئی ہے، بھرپور طریقے سے ہوئی ہے، اور اکنامک ایڈوائزری کونسل میں شہباز شریف نے ان کو شامل کر لیا ہے۔ تو جہانگیر ترین صاحب سیاست سے کنارہ کش ہو گئے تھے، لیکن یہ ایڈوائزری کونسلوں میں آنے کا شوق پھر فرما رہے ہیں۔ تو جتنے لائم لائٹ میں آئیں گے دوبارہ لوگ ان کو یاد کروائیں گے کہ آئی پی پی کا کیا ہوا ہے۔ تو کسی طرح اب یہ سیاست سے الگ ہو کر بھی دوبارہ سیاست میں آ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہاں ان کی کتنی کامیابی ہوتی ہے اور کتنا یہ اکنامکس کو پاکستان میں سمجھتے ہیں اور کتنی اکانومی کو ریوائیو کرتے ہیں، کتنا بہتر کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے تو ناکامی ہوئی تھی، ایک دور میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور پھر انہوں نے جے آئی ٹی بنا دی تھی، اس میں شوگر اسکینڈل اور دیگر چیزوں میں آیا نام، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کرتے کرتے جناب جو ڈپٹی پرائم منسٹر کہلاتے تھے اتنی لڑائی ہوئی کہ وہ رجیم چینج تک معاملہ چلا گیا تھا۔ اب وہی جہانگیر ترین صاحب جن کے بارے میں کہتے تھے کہ جی چینی چور یہ ہیں اور جہانگیر ترین کو بچاتا ہے اور یہ کرتا ہے، جے آئی ٹی ایسی بنائی، فلاں کیا، آج وہی جہانگیر ترین جو یہاں کا تارا ہیں، اکنامک ایڈوائزری کونسل میں بھی آ گئے ہیں، اور اس سے پہلے آئی پی پی کے ساتھ معاملات بھی چل رہے تھے لیکن بری طرح ناکامی ہوئی تھی۔ مہتاب حیدر صاحب سینئر صحافیوں نے بتایا ہے کہ حکومت نے بہت کچھ چھپایا ہے، چین کے حوالے سے قرضوں کا بتایا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ تو ایک ایسا پہاڑ ہے جو پاکستان اٹھا ہی نہیں سکتا۔ 37 ارب ڈالر کے قرض ہیں چین کے جو واپس کرنے ہیں، اور 15 ارب ڈالر سے زیادہ صرف اور صرف سی پیک تحت جو پاور پروجیکٹس ہیں ان کے قرضے ہیں، 15 ارب ڈالر سے زیادہ، اور ہمیں یہاں 1 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ تو کس طرح یہاں پر گزارا کیا جائے گا، کس طرح حالات کو لے کر چلا جائے گا، یہ جناب اس وقت اپڈیٹس ہیں۔ حالات بڑے عجیب و غریب نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے خاص طور پر یہ جو بجلی والا معاملہ ہے یہ کسی طرح بھی کنٹرول ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور میری نظر میں سب سے خوفناک صورتحال یہ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، یہ 1 جولائی آنے کی دیر ہے، اور اس کے بعد جو بل آئیں گے اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو آزاد کشمیر میں ہوا، خیبر پختونخوا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، پورے پاکستان میں خدا نخواستہ اسی طرح کی ڈیمانڈز کا خطرہ ہے، کس طرح آپ اس سسٹم کو لے کر چلیں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کرتا دھرتاؤں کو، حکومت میں بیٹھے لوگوں کو اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ان کے ہاں بجلی مسلسل آتی ہے، مفت آتی ہے، جنریٹر لگے ہوئے ہیں، ان کو شاید عام آدمی کا بالکل احساس نہیں ہو رہا کہ وہ کس طرح سے پس رہا ہے۔ اور یہ جو پورا بجلی کا نظام ہے ہمارا، میں آپ سے بارہا عرض کر رہا ہوں، بجلی کا نظام پورا بیٹھ رہا ہے بالکل، اور جس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں کہ ہم بجلی مہنگی کر دیں گے تو اس سے جناب بجلی لوگ اور استعمال کرنا کم کر دیں گے، اکنامک ایکٹیویٹی اور کم ہو جائے گی، توانائی کا ایک بحران آئے گا، اور پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں انڈسٹریلائزیشن پہلے کم ہو رہی ہے، دیگر مسائل ہیں، اور جو جن کے پاس صلاحیت ہے وہ آف گریڈ چلے جائیں گے، یعنی وابڈا کی بجلی استعمال کرنا چھوڑ دیں گے، اور ان کی جو پیمنٹس ہیں، کیپیسٹی پیمنٹ جن کو کہتے ہیں، جو انہوں نے آئی پی پی سے معاہدے کیے ہوئے ہیں مہنگے، وہ ان کو اور زیادہ دینی پڑیں گی،
جب وہ ان کے بجلی کے کارخانے بند پڑے ہوں گے تو انہوں نے ان سے معاہدے کیے کہ بند بھی ہوں گے تب بھی ہم آپ کو رقم دیں گے، تو بجلی استعمال ہی ہو رہی ہوگی اور یہ رقم بھی ان کو دینی ہوگی، اور اس سے کیپیسٹی پیمنٹ بڑھتی چلی جائے گی، سرکولر ڈیٹ بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کا کوئی حل نظر نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ بجلی آپ کو سستی کرنی ہوگی، کسی نہ کسی صورت میں آپ کو معاہدے دوبارہ دیکھنے ہوں گے، کچھ اور کرنا ہوگا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ بجلی مہنگی کرنے سے مسائل کم نہیں ہوں گے، مسائل بڑھیں گے، اور یہ حل نہیں ہے، اور حکومت ایک گڑھا کھودنے جا رہی ہے، اور اگر لوگ نکل آئے آزاد کشمیری کی طرح تو پھر ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔